ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے اگست کی 28 اور سفر کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا اور خاتون اول محترمہ نیلم مشرا نے گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کالج کے رہائشی بلاک اور اچار بنانے والی مرکز کا افتتاح کیا. تقریب کے دوران چیئرمین ہل کونسل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، کمشنر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پدما انگمو، ڈپٹی کمشنر شری کان بالا صاحب سوسے، عبدالصمد، کونسلر رمبیر پورا، کونسلر بیمبٹ عبدالواحد اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھے. ایل جی موصوف کی آمد پر پرنسپل اور سٹاف نے روایتی انداز میں گلدستہ پیش کرتے ہوئے استقبال کیا اور ایل جی کی اہلیہ نے ایک پیڑ ماں کے نام اسکیم کے تحت رسمی شجرکاری کی. بعد میں ایل جی موصوف نے ہاسٹل بلاک کا افتتاح کیا، جبکہ خاتون اول نیلم مشرا نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں اچار بنانے کی شروعات کی. کمشنر سیکرٹری پدما انگمو نے یوٹی لداخ کے کالجوں میں بنیادی ڈھانچے کی مجموعی ترقی اور تعلیمی منصوبوں کی بہتری کے لیے محکمہ اعلیٰ تعلیم کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی. سی ڈاکٹر جعفر آخون نے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل، فیکلٹی ممبران اور طلباء کو ہاسٹل کی نئی عمارت کے لیے مبارکباد دی. اپنے خطاب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے ہاسٹل بلاک کے نئی عمارت کے افتتاح کے لیے محکمہ اعلیٰ تعلیم اور پرنسپل ڈگری کالج دراس کو مبارکباد دی. انہوں نے حال ہی میں وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کردہ ضلع کا درجہ حاصل کرنے پر دراس کے لوگوں کو مبارکباد دی. ایل جی موصوف نے کالج کی سالانہ میگزین ہیمببس کی نقاب کشائی کی. آخر میں پرنسپل ڈاکٹر امجد علی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. بی جے پی یونٹ شکرچکتن سب ڈویژن نے آج کرگل میں ایک پریس کانفرنس بلائی، جس کا مقصد لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام پر مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کرنا تھا. پریس کانفرنس کے دوران سابقہ ایگزیکٹو کونسلر و بی جے پی کے سینئر لیڈر کاچو گلزار حسین نے لداخ میں ایک ساتھ 5 اضلاع کے قیام کے اعلان کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ان کا فائدہ پہنچنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ 5 اضلاع کے قیام سے لداخ میں بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ہمیں یقین ہے کہ بی جے پی سرکار جلد سے جلد ان اضلاع کو فنکشنل بنائیں گے، جس سے لداخ میں بڑھتے ہوئے بے روزگاری کا مسئلہ حل ہوگا. مزید انہوں نے کہا کہ شکرچکتن کے عوام عرصے دراز سے ضلع کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس بار بی جے پی سرکار شکرچکتن کے عوام کی مطالبے کو پورا نہیں کر پائے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سب ڈویژن شکرچکتن کو ضلع کا درجہ دیا جائے گا اور ساتھ ہی سب ڈویژن سنگھ کو، جو کہ سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے، کو بھی ضلع کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جلد از جلد شکرچکتن کو بھی ضلع کا درجہ دیا جائے گا. کاچو گلزار حسین نے لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے لیے جن افراد نے جد و جہد کی، ان کا شکریہ ادا کیا. پریس کانفرنس میں کاچو گلزار حسین کے علاوہ کاچو شمیم اور محسن علی سابقہ ایگزیکٹو کونسلر اور دیگر لوگ موجود تھے. سمپورنا ابھیان پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کی ہدایت پر کرشا بلاک زنسکار کے اکشور اتنگ کے گاؤں میں ایک آؤٹریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب ڈاکٹر گلزار حسین، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر کرگل کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مقامی کمیونٹی، خاص طور پر خواتین اور سیلف ہیلپ گروپ نے شرکت کی. پروگرام کے دوران ڈاکٹر عاشق حسین، لائیو سٹاک ڈیولپمنٹ آفیسر زنسکار نے FMD کی بیماری اور مویشیوں کی دیگر
عام بیماریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ان بیماریوں سے نمٹنے کے مؤثر طریقوں سے آگاہ کیا۔ چیف اینیمل ہسبنڈری کرگل ڈاکٹر گلزار حسین نے محکمے کی طرف سے جاری مختلف اسکیموں اور خدمات کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر حال ہی میں شروع کی گئی موبائل ویٹرنری وین سروس پر روشنی ڈالی تاکہ لوگوں کو ان کے دہلیز پر مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سہولیات فراہم ہو۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسل لیہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے کل کونسل سیکریٹریٹ لیہ کے کانفرنس ہال میں ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ انجینئر، چیف پلاننگ آفیسر، ایگزیکٹو انجینئر کے علاوہ دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران سی نے مختلف اہم منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بکولا شردانجلی پارک، کلب ہاؤس سبو میں سڑک کو وسعت دینے اور کونسل سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کو بروقت مکمل کرنے پر زور دیا۔ مزید برآں انہوں نے نبرا، کھلسی اور یوما سب ڈویژنوں میں ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ چیئرمین موصوف نے بڑے منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مقامی میڈیا کے مطابق مغربی بنگال میں آرجیکل میڈیکل کالج میں پیش آنے والا عصمت دری اور قتل کا معاملہ اب بھی کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ گزشتہ روز اس واقعے کے خلاف ایک احتجاجی مارچ نکالا گیا جس میں مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی حکومت کے کام کرنے کے انداز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد آج بی جے پی نے 12 گھنٹوں کے لیے پوری ریاست بنگال میں بند کی کال دی ہے، جس کا ریاست میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بند کے خلاف ٹی ایم سی کے کارکنان سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے بی جے پی کو ہٹانا ضروری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگال کے گنا ضلع کے ایک مقام پر 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ بھی ہوئی ہے، جس میں بی جے پی کے ایک حامی کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بیرکپور لوک سبھا کے سابق رکن اور بی جے پی لیڈر ارجن سنگھ نے حکمران جماعت پر الزام لگایا کہ اس کے کارکن بند کو ناکام بنانے کے لیے صبح سے ہی علاقے میں دہشت پھیلا رہے ہیں۔ تاہم ترنمول کانگریس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ خبروں کے مطابق سیونیوں نے اعتراف کیا ہے کہ علاج کے لیے نہاریہ کے الجلیل میڈیکل سینٹر اور صفت کے زیف ہسپتال میں جانے والے فوجیوں کی تعداد 5650 تک پہنچ گئی ہے۔ سیونی اخباری رپورٹ کے مطابق ان 5650 سیونی فوجیوں کو گزشتہ سال اکتوبر سے لبنان کے حزب اللہ کے حملوں کے دوران زخمی ہونے یا مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان طبی مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ سیونی میڈیا نے ان 2 سیونی اسپتالوں کے ڈائریکٹرز کی تشویش کے بارے میں خبر دی ہے، جو مقبوضہ علاقوں کے شمالی محاذ میں جنگ اور تنازعات کے خاتمے سے ناامیدی کے باعث خوف زدہ ہیں۔ سیونی اسپتال زیف کے ڈائریکٹر سلمان زرقا نے لبنان کے حزب اللہ کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں زخمی ہونے والے 450 سیونی فوجیوں کے اسپتال میں داخلے کی تصدیق کی اور بعض زخمیوں کو مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحدوں سے دور علاقوں میں منتقل کرنے پر زور دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔